بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی دو مختلف مقامات کی آیات پڑھی ہیں اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہ پہلا عشرہ ہے جو بہت ہی مبارک ہے، بڑا باعظمت ہے۔ در حقیقت ذی الحجہ کا مہینہ ہی بڑا مبارک ہے۔ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی عظمت، بزرگی، حرمت، تقدس خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، سال میں 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ان مہینوں میں 4 مہینے بڑے مبارک، بڑے باعظمت، بڑے مقدس۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے نام بھی امت کو بتا دیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کبھی نہیں کچھ کہتے۔ آقا جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت کو بتا دیجئے وہ 4 مہینے جو بزرگی والے ہیں وہ کون سے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب اور ذی قعدہ اور کیا؟ محرم۔ یہ 4 مہینے مقدس ہیں، محترم ہیں، بزرگی والے۔ اللہ نے ان کی حرمت کا قرآن میں اعلان فرمایا ہے، ان پر ایمان رکھنا لازم ہے اور ان کو جاننا بھی ضروری ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ۔ دیکھو اللہ کے حکموں کی توہین نہ کرنا اور حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرنا، عظمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرنا۔ جب عظمت والے مہینوں کے نام ہی ہمیں یاد نہیں ہیں تو اللہ کے حکم پر ہمارا عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے وہ خود بھی جانے اور اپنی اولاد کو سکھائے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے
مقدس باعظمت بزرگی والے مہینے کون سے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے، کتنے ایسے ہیں جو مر گئے، مگر انہوں نے یہ نہیں جانا اچھا 4 مہینے بڑے محترم بھی ہیں، ان کے نام یہ بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ تو فرمایا ان کو محترم سمجھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی ان مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ اور مہینوں میں کریں گناہ، کسی مہینے میں بھی گناہ کرنا ناجائز ہے، برا ہے، وبال کا ذریعہ ہے، اللہ کے عتاب کا ذریعہ ہے۔ مگر ان مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے گا تو گناہ کا وبال کم ہو جائے گا، ہے گناہوں کا وبال اور بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور عذاب کا بندہ مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ان 4 مہینوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ ان مہینوں میں نیک کاموں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ان مہینوں میں گناہوں کا وبال یہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ذی الحجہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی بزرگی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ذی الحجہ کی فضیلت کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حج میں سے ہے۔ اشہر حج کا مطلب حج کے مہینوں میں سے ہے، اس لیے کہ حج کا مہینہ ایک نہیں ہے، حج کے مہینے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، متعین ہیں۔ وہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ فرمایا حج تو ہوتا ہے ذی الحجہ میں، پھر یہ حج کے مہینے کیسے ہیں؟ کہا احرام باندھنا شوال سے جائز ہے۔ شوال سے پہلے اگر کوئی احرام باندھے تو یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ بعض مفسرین، بعض ائمہ نے کہا اگر کوئی پہلے سے احرام باندھ لے اور حج کرے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حج تو ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ تو حج کے 3 مہینے کون کون سے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ حقیقت میں حج کے ارکان جو ادا ہوتے ہیں وہ ذی الحجہ ہی میں ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کے 5 دنوں میں حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ 5 دن کب پڑتے ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ اس لیے ذی الحجہ کا جو پورا ذی الحجہ کا مہینہ بڑا فضیلت والا، لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یہ بہت فضیلت والے، بہت فضیلت والے، بہت فضیلت والے۔ کتنے فضیلت والے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی فضیلت بیان کی۔ کیا فرمایا؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یوم النحر، ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی قربانی کا دن ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ راتوں سے مراد صرف راتیں نہیں ہیں بلکہ رات بھی اور دن بھی۔ یہ 10 راتیں اور 10 دن کون سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ اللہ جس کی قسم کھاتا ہے وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے، بزرگی والی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسمیں کھا کر کے بتایا کہ ان دنوں کی عظمت کو پہچاننا، یہ دن بڑے افضل ہیں، یہ راتیں بڑی برکت والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا؟ والشفع والوتر، اور شفع کی قسم۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، جفت کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو 2 سے برابر ڈیوائیڈ ہو جائے، کہتے ہیں شفع۔ اور وتر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو طاق ہو، طاق ہونے کا مطلب جو 2 سے برابر تقسیم نہ ہو۔
تو فرمایا شفا سے مراد کیا ہے؟ کہا شفا سے مراد ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ۔ 10 کو اگر 2 سے برابر تقسیم کر دیا جائے تو ہوگا تقسیم؟ نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ۔ اور وتر سے مراد تا قدد جو 2 سے برابر تقسیم نہ ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کا مطلب یعنی عرفے کا دن۔ اللہ نے عرفے کے دن کی قسم کھائی، اللہ نے 10 ذی الحجہ کی قسم کھائی، اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی۔ یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اے مسلمانوں، ان دنوں کی عظمت کو، بزرگی کو، فضیلت کو، تقدس کو پہچانو، اور پہچاننے کے بعد ان کی قدر کرو۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس خیال سے میری امت کہیں غفلت میں ان دنوں کو نہ گزار دے، یہ قیمتی دن کہیں غفلت میں نہ گزر جائیں، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ان کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی۔ اور کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر۔ کوئی دن ایسے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کوئی دن ایسے نہیں۔ کوئی دن کا مطلب رجب کے دن، شبرات کے دن، ربیع الاول کے دن، اور کس کے؟ ربیع الثانی کے دن۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، کسی مہینے کے دن ایسے نہیں ہیں۔ رمضان کے دن بھی ایسے نہیں ہیں۔ کیسے؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی۔ کوئی دن ایسے نہیں ہے سال میں جن میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ کون سے 10 دن؟ کون سے 10 دن بھائی؟ کون سے 10 دن؟ کون سے 10 دن؟ کون سے؟ نام تو بتاؤ۔ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اور 10 دن کون سے؟ شروع والے 10 دن جو شروع والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ کو کوئی بھی نیک عمل کرنا، تلاوت، ذکر، تسبیح، نماز، دعا، صدقہ، خیرات، کوئی عمل نیک اتنا زیادہ پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسند۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم تو یہ سنتے تھے کہ سب سے زیادہ مبارک مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ رمضان کا جب نام لیا جاتا ہے تو رمضان کا خالی نام نہیں لیا جاتا، کیا کہا جاتا؟ رمضان مبارک۔ رمضان کا مہینہ سب سے مبارک، اور رمضان کا آخر عشرہ یہ پورے رمضان سے افضل ہے۔ ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ مگر حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام دنوں میں پورے سال کے عشرے کا جو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ افضل ہے۔ ایک طرف رمضان کے عشرے کی فضیلت، ایک طرف ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت۔ اب ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو علماء امت نے فیصلہ کیا، دونوں کی فضیلت حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، دونوں کی فضیلت قرآن سے معلوم ہو رہی ہے، لہذا اب اس کو زیادہ افضل کہیں، اس کو زیادہ افضل کہیں۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ عالموں کی۔ حدیث پڑھ لی، یہ زیادہ افضل، یہ افضل ہے، اچھا یہ بھی افضل ہے، اب ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ چنانچہ علماء نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا اخیر عشرہ افضل ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں سے افضل پورے سال میں کوئی راتیں نہیں۔ اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا
پہلا عشرہ افضل ہے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ایسے ہیں، پورے سال میں ایسے 10 دن۔ یہ فیصلہ کس بیس پہ کر دیا آپ نے کہ شب اس میں جو ہے رمضان کا آخر عشرے رات کے اعتبار سے افضل اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنوں، یہ کس بیس پہ فیصلہ کیا آپ نے؟ کا فیصلہ اس طرح علماء نے کیا کہ ذی الحجہ وہ رمضان کے آخر عشرے میں ایک رات ہے، ویسی رات پورے سال میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ کون سی؟ نہیں معلوم؟ شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے نا، اور رمضان میں کب ہوتی ہے؟ آخر عشرے میں ہوتی ہے۔ تو شب قدر کی رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات تمام 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ رات کب پائی جاتی ہے؟ رمضان کے آخر عشرے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا آخر عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے، وہ ایسی راتیں پورے سال میں نہیں پائی جاتی۔ اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ میں ایک دن ایسا پایا جاتا ہے جو پورے سال نہیں پایا جاتا۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن کون سا ہے ذی الحجہ میں جو پورے سال نہیں پایا جاتا؟ خدا نے اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا وہ یوم العرفہ، عرفے کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحج یوم العرفہ، حج جو ہے عرفے کے دن کا نام۔ اگر عرفات کے میدان میں حاجی پہنچ گیا، کیسے سانسیں چل رہی، آکسیجن لگا ہوا ہے، نبضیں چل رہی، خالی بے ہوش ہے۔ اگر اس تاریخ میں دن میں یہ رات میں وہاں پہنچ گیا تو حج ہو جائے گا اس کا، اور اگر نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوگا۔ اور عجیب بات، اسلام میں راتیں پہلے آتی ہیں اور دن بعد میں آتا ہے۔ ارے ہے یہ نہیں؟ جمعرات، یہ رات جو گزری بدھ والی، یہ جو رات گزری تو کیا کہا؟ یہ جمعے کی رات، ابھی جمعہ نہیں آیا، پہلے جو آئی ہے یہ رات ہے، پھر جمعے کا دن، جمعے کا دن ختم ہوا، یہ جمعے کی رات نہیں ہے۔ کس کی رات ہے یہ سنیچر کی رات ہے، کل سنیچر کا دن۔ ارے ہے یہ نہیں؟ مگر ایک رات ایسی ہے، صرف ایک دن ایسا ہے، اس میں جو پہلے رات آتی ہے وہ رات اسی دن کی ہے، اور جو بعد میں رات آتی ہے وہ بھی اسی دن کی ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ عرفے کا دن۔ عرفے کے دن سے پہلے جو رات ہے یہ عرفے کی رات ہے۔ عرفے کا دن گزر گیا، اب جو رات آ رہی ہے یہ بقرعید کے دن کی رات نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کی رات نہیں ہے، یہ بھی عرفے کی رات۔ صرف ایک دن ایسا ہے سال کے یعنی 360 دنوں میں جس کی پہلے والی رات بھی اسی دن کی رات ہے اور بعد والی رات بھی بولو اسی دن کی رات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ عرفے کا۔ کیوں؟ اگر آدمی عرفے کے دن میں پہنچ گیا تو حاجی ہو گیا، عرفے کا دن ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، یہاں سے حاجی مزدلفہ جا رہے ہیں، مگر ابھی بھی اگر کوئی پہنچ گیا سورج غروب ہونے کے بعد، عشاء کے وقت پہنچ گیا، 12 بجے رات میں پہنچ گیا، طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کوئی پہنچ گیا، جب بھی وہ حاجی کہلائے گا، اس لیے کہ وہ عرفے کی رات میں پہنچا ہے، وہ رات عرفے ہی کی رات ہے، تو عرفے کا دن تمام دنوں میں افضل۔ کتنا افضل ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اتنی تکلیف پورے سال میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف عرفے کے دن ہوتی۔ شیطان پاگل ہو جاتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا برباد ہو گئے۔ اتنا بڑا مجمع عرفات کے میدان میں جو جمع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بال الجھے ہوئے بکھرے ہوئے
ناخن بڑھے ہوئے یہ میرے بندے یہ بندیاں یہاں کیوں ہیں؟ اے اللہ یہ مغفرت کے لیے آئے ہیں۔ فرما گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے اے اللہ ان میں ظالم مرد بھی ہیں، کچھ ایسے بھی جو ظالم ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں جو بدکار ہیں۔ اللہ فرماتا خاموش رہو میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اتنی معافی کسی دن میں نہیں ہوتی۔ یہ دن کون سا ہے؟ عرفے کا دن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ عشرہ ذی الحجہ کو معمولی نہ سمجھو، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، ان میں اللہ کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنے پسند ہے؟ فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ چاند نکلتے ہی 9 تاریخ تک جو روزہ آدمی رکھے گا 1 روزہ، اور نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اس نے 360 روزے رکھے۔ یہ پورے سال میں نہیں ملے گا آپ، صرف عشرہ ذی الحجہ۔ رات میں اگر عبادت کی ہے تو فرما رات کی عبادت ایسی ہے جیسے شب قدر کی رات میں عبادت کی ہے۔ عشاء کی نماز اگر آدمی جماعت سے پڑھ لے اور فجر جماعت سے پڑھ لے تو اس کو ساری رات عبادت کرنے والا اللہ لکھے گا۔ یہ اللہ کے نوازنے کے انداز ہیں۔ شب قدر کے برابر ثواب، اور وہ بھی نہیں کہ پوری رات جاگ رہے ہوں، پوری رات جاگیں عبادت کریں، کیا کہنا؟ نہیں تو اگر عشاء پڑھ لی جماعت سے اور فجر پڑھ لی جماعت سے، جب بھی یہ شب قدر کی رات میں جاگنے کر عبادت کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے۔ فرمایا یہ تو ہوا 8 ذی الحجہ تک، اور وہ عرفے کا دن جب آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور پتہ ہے تمہیں یہ دن چونکہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے اس دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو یہ 2 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا نامہ اعمال۔ کتنے دنوں کا؟ کئے سال کے؟ روزہ 1 اور ثواب کتنا؟ 2 سال کے روزوں کا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اتنا مہربان ہے، یہ اللہ چاہتا کیا ہے؟ تاکہ لوگ مسلمان یہ روزہ نہ رکھیں نا، یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے۔ اتنا ثواب کیوں دے رہا ہے خدا؟ 1 رکھو گے تو 2 سال کے روزوں کا ثواب دیں گے، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ یہ روزہ رکھیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے اگر کسی نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا تو 1 روزے کا ثواب نہیں ہے، 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے روزوں کا؟ ساتھ میں دن کتنے ہوتے سال میں؟ 360۔ اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روزہ رکھا ہو کتنے روزوں کا؟ 1000 روزوں کا ثواب ملے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس نے یہ روزہ رکھ لیا اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ فضائل ہیں کیوں؟ اتنی بزرگی کیوں بیان کی جا رہی؟ روزے کا ثواب اتنا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہر مسلمان اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لے اور غفلت میں عرفے کا دن نہ گزارے، غفلت میں نہ گزارے۔ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، 1 سال کے اگلے معاف ہو گئے، ابھی تو ہوئے بھی نہیں اور پہلے سے معاف، اور جب معاف ہو گئے تو پھر جو جی چاہے کریں ہم۔ کا یہ مطلب نہیں ہے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال اگلے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا تب بندے سے گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر ہو بھی گیا تو اللہ معاف کر دے گا، توبہ کی توفیق دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، عرفے کا دن ہم لوگوں کی زندگی میں کتنے بار گزرا ہے؟ حساب لگائیے۔ کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 اور 40 سال کا ہے۔ ارے اسی اعتبار سے گزرا ہے نا۔ اور ہم لوگوں نے روزے رکھے نہیں، غفلت میں گزر گئے۔ اب اس مرتبہ ابھی وقت ہے، ابھی عرفے کا دن آیا نہیں ہے، بدھ کا دن عرفے کا دن ہے،
جمعرات کو عید ہے اور بدھ کا دن عرفے کا دن ہے۔ اس روزے کو اگر ہم رکھ لیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب رکھیں۔ اگلے سال بھی عرفے کا دن آئے گا مگر ہم ہوں یہ ضروری نہیں۔ اچھا، اور اگر ہوئے بھی اگلے سال تو ضروری نہیں کہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے ناک میں نلکی لگی ہو سکتا ہے کھانا پینا بند ہو چکا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب تک تو غفلت ہوئی، مگر اس سال کیا ارادہ ہے بھائی؟ عرفے کے روزے کے بارے میں رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے، کوئی بھی نیک کام ہو اس کا ثواب زیادہ۔ اس کے بعد پھر آیا کون سا دن؟ عید کا دن۔ ابھی عرفے کا دن آیا، عرفے کے دن میں ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ دوسری چیز کیا فرمایا؟ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کب پڑھیں؟ نماز وقت نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب پڑھو۔ اللہ کو پسند ہے ان دنوں میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ حرم اور مکہ گونج رہا ہے اللہ کے نام سے، لبیک اللہم لبیک، ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں۔ ان کو تو خدا نے حج میں بلایا، کہا ذکر کرو، اور اللہ کہہ رہا تمہیں ہم نے حج میں نہیں بلایا، تم وہاں رہ کر کے مجھے یاد کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، پھر یہ دن نہیں ملیں گے، ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہے۔ اور کہا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایک خاص ذکر ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ ویسے تو تم کوئی بھی ذکر کرو، لیکن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ایک خاص ذکر ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ اور دیکھو گڑبڑ نہ کرنا، گڑبڑ کرو گے تو ماریں گے تمہیں ہم۔ یہ فرض کر رہے ہیں تمہارے اوپر، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جو کرے گا ثواب ملے گا، نہیں کرے گا گنہگار ہو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد قربانی واجب ہو یا نہ ہو، عید کی نماز واجب ہو یا نہ ہو، عورتوں پہ نماز نہیں، وہ بھی پڑھیں گے۔ دیہات کے لوگوں پر نہیں ہے نماز عید کی، مگر تکبیر وہ بھی کہیں گے۔ مسافر، مقیم، صحت مند، جماعت سے بغیر جماعت کے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا لازم ہے۔ کیا ہے تکبیر تشریق؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی، مگر معاف نہ مردوں کے لیے ہے نہ عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے خالی پڑھنا واجب نہیں ہے، زور سے پڑھنا واجب۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ان دنوں میں اللہ نصیب کرتا ہے ان کو یاد ہی نہیں تکبیر تشریق، پڑھتے ہی نہیں ان دنوں میں۔ یعنی یہ تکبیر تشریق نہیں پڑھی تو تم نے حرام کام کیا، اور ان دنوں میں حرام نماز پڑھ لیں مگر حرام کام بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے تکبیر تشریق، گناہوں کا وبال بڑھا رہے اپنے سر کے اوپر۔ تکبیر پڑھنا ہے بلند، اور تکبیر بات پڑھتے ہیں مگر چپکے چپکے پڑھتے، آواز ہی نہیں نکلتی، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ 2 عمل ہوئے، تیسرا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کب سے؟ 10 تاریخ سے لے کر کے اور 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے قربانی کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کو فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ اللہ تعالیٰ کو یوم النحر میں، قربانی کے دن میں، انسان کوئی بھی عمل کر لے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے وہاں کیا ہے؟ خون بہانا۔ کیا کرنا؟ بولو، غریبوں کو کپڑے پہنانا، اور جو
غریبوں کی لڑکیاں ہیں، ان کی شادی نہ ہو رہی ہو، اس میں پیسے دینا، ان میں پیسے دینا، یونیورسٹی بنانا، کسی کے گھر پہ راشن پہنچانا، یہ سارے کام پسندیدہ ہیں، مگر فرمایا ان دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ اور گڑبڑ نہ کرنا، اگر اتنا پیسہ صاحب وہ جانور خریدنے میں اور خون بہا دیا جائے، اس سے اچھا تو مسلمانوں کی جو ہے کوئی یونیورسٹی بن جائے۔ آپ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، ایک دمبا کر رہے ہیں آپ، ایک بکرا کر رہے ہیں آپ، اور عقل چلا رہے ہیں آپ۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اپنے بیٹے کی حلق پہ چھری چلاؤ۔ اپنی حلق پہ چھری چلانے سے زیادہ مشکل ہے اپنے بیٹے کی حلق پر چھری چلانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھا، اے اللہ اس کے بجائے ہم کچھ صدقہ کر دیں، اونٹ صدقہ کر دیں، اس کے بجائے ہم غریبوں کی مدد کر دیں؟ پوچھا تھا پلٹ کے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو اگر مگر نہ کیجئے۔ اللہ کو یہی پسند ہے، قربانی ہی پسند ہے، من حراق الدم، خون کا بہانا، یہی اللہ کو قربانی کا عمل پسند ہے۔ اگر آپ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیں وہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو، قربانی پھر بھی واجب رہے گی آپ کے اوپر۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ کیا فائدہ ہے اس میں؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ صحابہ نے پوچھ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ بھی فائدہ ہوتا جب بھی کرنا لازم تھا، فائدہ کیا ہے؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور بکری کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ گنے نا؟ گن سکتا ہے کوئی؟ بے گنتی بے حساب۔ اللہ خوش ہے تم سے، یہ عمل اگر کرو گے تو بے گنتی بے حساب تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ اور ہم لوگوں کے گناہ کتنے ہیں؟ گنے نا؟ اب تک جو عمر ہو گئی گناہ کتنے ہوئے؟ گنے، کیلکولیٹ کیے؟ بے گنتی بے حساب گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی معافی کی ذریعہ ہے کہ بے گنتی بے حساب نیکیاں ہوں۔ کس قدر اللہ مہربان ہے، بے گنتی بے حساب نیکیاں کیسے کر پائیں گے؟ فرما قربانی کرو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، بے گنتی بے حساب نیکیاں ملیں گی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا کے رکھ دیتی۔ اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ حاجیوں کو بلایا کہ تم طواف کرو تو تمہیں پاک کریں گے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے فرمایا تم قربانی کرو تو تمہیں پاک کریں گے۔ پھر بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، عرش پر خداوند قدوس کا جلوہ ہوگا، شفیع محشر کا سامنا ہوگا، اولین آخرین کا مجمع ہوگا، اور ترازو کھڑی ہوگی، اس پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلہ جھک گیا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، جو چاہے گا وہ ملے گا، جنت پہ جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلہ اٹھ گیا۔ آنکھیں کیوں بند کی ہیں یہ لوگ؟ یہ دونوں آدمی آنکھیں کیوں بند کی؟ کیوں بھائی آنکھیں کیوں بند کی ہو؟ ایسے مت بیٹھو، ایسے بیٹھنے سے منع ہے حدیث میں، اس سے نیند آتی ہے، اور ایسے میں نیند آئے۔ میزان عمل کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ حضور کیا آپ قیامت کے دن ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا اما عائشہ فاما فی ثلاث مواطن، 3 مقامات ایسے ہوں گے وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام کون سا ہے؟ عند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قربانی کرو۔ کیا ہوگا قربانی سے؟
وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَسَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَضْلَافِهَا أو كما قال علیہ السلام۔ فرمایا یہ قربانی کا جانور اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگ کے ساتھ آئے گا، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، اپنی کھال اور بال کے ساتھ آئے گا، اور نیکیوں کے اعمال میں اس کو رکھ دیا جائے گا اور اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ نیکیوں کے پلے کو جھکا دے گا۔ گوشت کا وہ تو ہم نے کھا لیا، کہا کھا لیا ہے، اللہ کا حکم مانا تھا، پھر بھی تمہیں اس پر ثواب ملے گا۔ اور چمڑا وہ تو کھایا نہیں جاتا، اور کھر اور ہڈیاں وہ تو پھینک دی جاتی ہیں، کھال اور بال وہ تو کوئی نہیں کھاتا۔ کہا نہیں کھاتے ہو مگر پھر بھی قیامت کے دن اس کو ثواب بنا دیا جائے گا۔ حسنات محضرات، یہ نیکیاں بنا کر نامہ اعمال میں حاضر کر دی جائیں گی ترازو کے وقت۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا سمجھتے ہو قربانی کے عمل کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ چاہتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت فرماتی ہیں، اس کا خون جس کا کھانا حرام، فرمایا اور یہی نہیں، اس کا گوبر، اس کا پیشاب، اس کا چارہ، یہ جو اتنے دن خدمت کی ہے، فرمایا یہ سب نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور نامہ اعمال کے اندر اس کو تولا جائے گا تاکہ امتی کا پلہ جھک جائے۔ اللہ نے یہ موقع دیے ہیں کاہے کے لیے؟ تاکہ قیامت کے دن ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ کیسے؟ قربانی کے عمل سے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قربانی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ کس کو کرنا چاہیے؟ کہ جن پر واجب ہے کرنا چاہیے نہیں، کرنا ضروری ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، حضور پاک علیہ السلام پر قربانی واجب تھی؟ بولو، حضور پر قربانی واجب تھی؟ ارے واجب تھی، بہت جائیداد تھی آپ کے پاس، بہت پیسہ تھا، بہت سونا تھا، بہت چاندی تھا آپ کے گھر میں، 2 مہینے بیت جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے، عید الاضحیٰ کی قربانی کیجئے۔ اللہ کے نبی پر قربانی واجب نہ ہو پائی، کبھی اتنے حالات ایسے نہ ہوئے، پھر بھی آپ قربانی کر رہے ہیں، اور ایک قربانی نہیں 2 کر رہے ہیں آپ، ایک اپنی طرف سے اور ایک بولو اپنی امت کے ان غریبوں کی طرف سے جن کا جی بہت چاہ رہا ہے قیامت کے دن ہمارا پلہ بھاری ہو جائے، مگر جیب اجازت نہیں دے رہی ہے۔ عَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اے اللہ اس کی طرف سے قبول کر لیا میری امت میں جو قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے کس سے؟ اپنی امت سے۔ اور امت کا حال کیا ہے؟ جن پر واجب ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کس پہ واجب ہے؟ کتنے ایسے ہیں جن پر واجب ہو سمجھتے میرے اوپر واجب ہی نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی یا اتنا پیسہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، یا گھر کا غیر ضروری سامان، پیتل کے تشلے، دیگ، لگن، پیتل و تانبے کے برتن جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، ڈبل موبائل، ڈبل گاڑیاں، ان سب کو کلکولیٹ کیا جائے اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ کتنی ہوتی 52.5 تولہ چاندی؟ کتنے کی آ رہی ہے آج کل پتہ ہے؟ 43,200 روپے۔ جو اتنے کا مالک ہو اس پر قربانی واجب۔ بیوی کے پاس زیور تو ہوتا نہیں ہوتا ہے نا؟ کرے نہیں ہوتا، ارے بہت زیور ہوتا ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں پہ قربانی واجب، مگر عورتیں کیا کریں، گھر پہ ایک قربانی ہو رہی ہے، میاں کر لیتے ہیں وہی کافی ہے۔ اللہ کے بندو، جیسے وتر کی نماز اگر کوئی نہ پڑھے اس کی قضا کرنا پڑے گی،
اگر اتنے سالوں تک قربانی نہیں کی اور مسئلہ معلوم نہیں تھا، اتنے دنوں کی قربانی کی قضا کرنا پڑے۔ قضا کیسے کرے؟ کہ جتنے کی قربانی ہوتی اتنا پیسہ آپ صدقہ کرو۔ تو قربانی ایسے ہر آدمی پر واجب ہے کہ چولہا ایک ہے ہمارا اور فیملی بہت بڑی ہے، کھانا ایک ہی جگہ کا پکتا ہوگا، کھانا ایک جگہ، ہر آدمی 42,000 45,000 کا مالک ہے، جیب خرچ اس کے پاس ہے، ہر لڑکے کے پاس، شادی ہوئی ہو چاہے شادی نہ ہوئی ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے اگر بالغ۔ اگر قرضہ ہے، کتنا قرضہ؟ دیکھیے قرض، اگر قرضہ ادا کیا جائے تو کتنا بچتا ہے؟ 42,000 بچتا ہے؟ نہیں بچتا۔ اگر اتنا بچتا ہے پھر بھی قربانی واجب۔ اگر پیسہ نہیں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، گھر ہے، پلاٹ پڑا ہوا، پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کے قربانی کرنا واجب ہے۔ ان دنوں میں پھر کہاں ملیں گے یہ دن؟ ادا کرو اس کو، ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تو مسئلہ پوچھتے کاہے کے لیے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ سب جنت میں چلے جائیں، سب کا نام عمل بھاری ہو جائے، مگر بندے بچنے کی سبیلیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا میرے اوپر قرضہ ہے، اور کیا جس پہ قرضہ ہو اس کے اوپر تو قربانی جائز نہیں ہوتی؟ کیا پوچھتے ہیں؟ جائز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ خود ہی بتا رہے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں پوچھنے آئے مولانا میرے اوپر قرضہ ہے، بتائیے عید میں نئے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالائی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرضہ ہے، بتائیے بریانی گھر میں بنے نہ بنے؟ خالی قربانی کے لیے پوچھ رہے ہو تم؟ قرضہ ہے میرے اوپر تاکہ تم بچ جاؤ۔ قربانی کا عمل تو ایسا عمل ہے، اگر قربانی واجب نہ بھی ہو پھر بھی محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، غیرت کا تقاضا، آخرت کی فکر کا تقاضا، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے آدمی پھر بھی قربانی کرے۔ کیوں؟ اگر کوئی موقع کی دکان مل رہی ہو آپ کو اور موقع کا مکان، اور آپ سمجھتے یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر چوک گئے تو یہ ملے گا نہیں پھر، اور پاس ہمارے پیسہ نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دکان چھوڑ دیتا ہے، ارے چھوڑیے جب نہیں ہے تو کیا کریں، کون جان دے؟ یہی کرتے ہیں نا، یہی کرتے ہیں۔ ہر آدمی کیا کرتا؟ ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اگرچہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے مانگا، اس سے مانگا، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، لون لے لیا۔ یہ دنیا کے لیے تمہارا مزاج یہ ہے، اور دین کے لیے تمہارا مزاج یہ ہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے، قربانی جائز ہے؟ اے اللہ کے بندو، نہ بھی واجب ہو جب بھی کرو۔ یہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے نا، غریب آدمی تھے، 4 سال خلیفہ راشد رہے، مگر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی حضرت علی پر، اتنے غریب آدمی، اور ہر سال 2 قربانیاں کر رہے ہیں۔ علی ایک کر لیتے، یہ 2 کی کیا ضرورت ہے؟ کہلے چپ رہو، یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، یہ موقع ہے، پورے سال یہ نہیں ملے گا، قربانی والا ثواب ملے گا ہی نہیں، کچھ بھی کر لو۔ ایک اپنی طرف سے، اچھا ایک کر لیجئے، دوسری کہاں کے لیے کر رہے ہیں؟ کہلے دوسری میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کیوں؟ کہا میرے آقا علیہ السلام نے وصیت کی تھی، علی جب تم قربانی کرنا تو اپنی طرف سے کرنا اور میری طرف سے بھی کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی ہمیں قربانی کا ثواب ملے، اسی لیے اپنے آدمی سے وصیت کر رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ سے، اور علی مرتضیٰ نے اس وصیت پر عمل کیا۔ اور صرف علی مرتضیٰ نہیں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اور ہر ایمان والے کو محبت ہے، یقیناً نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو ہر سال اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی طرف سے کر دیں گے، اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ اپنا واجب ادا کرو، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، مرحومین کی طرف سے کرو، عائشہ صدیقہ کی طرف سے کرو،
اچھا یہ بتائیں، حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ تو بہت مالدار تھی، ہے نا؟ تھی نا؟ ہاتھ میں ڈھٹے پڑ گئے تھے نا ان کے، چکی چلاتے چلاتے، اور کپڑے گرد سے اڑ جاتے تھے جھاڑو دیتے دیتے۔ ایک گورنر کی بیٹی نہیں، شہنشاہ کونین کی بیٹی، جن کے صدقے میں دنیا اور کائنات بنی ہے۔ مشکیزہ پانی کا بھر کھلاتی، نیل کے نشان پڑ گئے۔ کبھی باپ سے نہیں کہا علی کے گھر پہ مجھے گھر پہ کام کرنا پڑتا ہے، نبی کی تربیت یہی تھی، وہ تمہارا گھر ہے فاطمہ۔ علی کو خود ہی، پھر وہ ویسے ہی بیٹھ گئے، پھر ویسے بیٹھ گئے، وہ دیکھیے خالی گردن ہلا رہے ہیں۔ ارے ایسے مت بیٹھو جیسے منع کیا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے۔ حضرت فاطمہ زہرا مالدار عورت تھی نا؟ بتائیے، مالدار تھی نا؟ تھی تو کر کیا رہے آپ؟ کہہ رہے ہاں تھی۔ بتائیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کا حال یہ، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے فاطمہ سے پتہ ہے؟ فاشہدی اضحیتک، فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ جو قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، فاطمہ وہاں موجود رہو۔ اگر کوئی محرم ذبح کر رہا ہے تو بغیر پردے کے، نامحرم ذبح کر رہا ہے تو پردے کے ساتھ دیکھو، حضور کہہ رہے ہیں۔ مطلب فاطمہ بھی قربانی کرتی تھی، اور حضور کی زندگی میں کرتی تھی، اور فاقے ہو گئے کئی روز کے، گھر پہ کھانے کو نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہوا کیا تھا آخر؟ یہ جانتے تھے کہ قربانی ہے کیا، اور ہم نہیں جانتے قربانی کیا ہے، اس لیے ان پر قربانی واجب نہیں تھی، پھر بھی وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قربانی کا جب جانور ہو تو ذبح کرتے وقت وہاں موجود رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، حصے لیے اور جا کے نام لکھوا دیا، کہنے ایک حصہ مجھے چاہیے، اور اس کے بعد پھر پلٹ کے دیکھنے بھی نہیں گئے کہ صاحب کون سا جانور ہے، کیا ہے۔ اس نے کیا یا نہیں کیا کوئی مطلب نہیں، پیسے دے کے چلے آئے۔ اگر اس نے کیا تو 1 سال سے چھوٹا بچہ کر دیا، کوئی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے کیا بڑا جانور، بڑے جانور میں 7 آدمی کے حصے ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی قادیانی شامل ہو گیا، کوئی رافضی شامل ہو گیا، 7 حصوں میں سے کسی کی قربانی نہیں ہو۔ مال بھی حرام نہیں ہونا چاہیے، گندا نہ ہو، اور جو پارٹنر ہیں قربانی کے، ان کے عقیدے بھی گندے نہ ہوں۔ اگر عقیدے خراب ہوں گے تو قربانی، فاطمہ زہرا سے کہہ رہے موجود رہو۔ پہلا قطرہ جیسے ہی فاطمہ زمین پہ گرے گا، اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گا، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اگر ان کی مغفرت نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ وہ تو صحابیہ ہیں، وہ تو لخت جگر ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ موجود رہو۔ آج کتنے نوجوان ہیں، جب ان کے وقت قربانی ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر پہ رہتے ہی نہیں، بھاگ جاتے، کہلے ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے ذبح ہوتے ہوئے، ذبح دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ کیا بات؟ یہ رحم ہے، یہ بے رحمی نہیں ہے قربانی کرنا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل میں تکلیف بھی ہے۔ کیوں؟ جو سب سے رحم دل ہے، جس نے رحم پیدا کیا ہے، اس مالک کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرو۔ کیا اللہ بے رحم ہے؟ اس میں راز ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس میں دلوں کی مضبوطی ہے، نامعلوم کتنے فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور کیا کہا؟ اگر 10، 11، 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو فرماؤ اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں پورے سال اتنا پیسہ رہا ہو، اسی دن اگر آ جائے جب بھی قربانی، اور بعد میں اگر آیا، اتنا ٹائم بھی نہیں، آ تو گیا، اتنا ٹائم نہیں قربانی کی جائے، کہا اب اس جانور کو زندہ صدقہ کرو، اب قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے، جن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے گھر والیوں کو ترغیب دیجئے، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، تم بھی قربانی کرو۔ شوہر پر واجب ہے یا بیوی پہ؟ قربانی کس پہ واجب ہے؟
شوہر پہ یا بیوی پہ؟ ہاں دونوں پہ؟ شوہر پہ نہیں تو جو مالک ہے اس پر ہے قربانی. اب بیوی مالک ہے زیور کی، شوہر بالکل کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر نہ کرے قربانی. کہا بیوی پر قربانی واجب ہے، بیچ کے کرو قربانی. شوہر صاحب کیا کرتے ہیں؟ بیوی تو کرتی نہیں، زیادہ تر شوہر ہی کرتے ہیں. اور کب کرتے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اللہ نہ کرے بیوی ہو گئی بیمار، اب کون کرتا ہے اس کا؟ اب کون کرتا ہے؟ شوہر ہی تو کرتا ہے. کہیں سے کرتا ہے، بیمار ہو گئی. یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے. کرو، اور جب کریں گے قربانی اپنی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، تو اللہ ناراض ہو جائے گا نا؟ ارے بولو، ناراض ہوگا خوش ہوگا؟ خوش ہوگا. جب خوش ہے تو اللہ نواز رہا، جب قربانی کریں گے تو جتنا اللہ نے دیا سب چھین لے گا نا خدا. ارے اور اللہ تعالیٰ نوازے گا. قربانی کرنے تو کوئی غریب نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا. اگر نہیں کر سکتے جانور تو کیا کریں بھئی؟ حصہ لے لیں. کریں گے بھئی کوشش، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.